شہید مرحوم بہت ہی ایماندار اور نیک فطرت انسان تھے، دوسروں سے ہمدردی اور محبت سے پیش آتے تھے۔ والدین کی خدمت میں بڑی توجہ سے خدمت کیا کرتے تھے۔ ان کے چچا نے بتایا مجھے کہ کام سے گھر آتے تھے، والدین کو سلام کرتے تھے، پھر اپنے گھر جاتے تھے بیوی بچوں کے پاس۔ ایک بیٹی ہے ان کی 4 ماہ کی، اور روزانہ رات کو اپنے والد کے پاؤں دبا کے سویا کرتے تھے۔ خدمت والد والدہ کی کافی کی انہوں نے، حق ادا کیا خدمت کا۔ 1.5 سال ہوا ان کی شادی کو، 4 ماہ کی وقف نو بچی ہے ان کی ایک۔ اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے۔ اگلا ذکر ہے مکرم منور احمد کیسر صاحب شہید ابن مکرم میاں عبد الرحمن صاحب۔ شہید مرحوم کے خاندان کا تعلق قادیان سے تھا۔ قادیان پاکستان کے بعد گوجرا منتقل ہوئے، اس کے بعد لاہور شفٹ ہو گئے۔ ان کے خاندان میں سب سے پہلے حضرت عبدالعزیز صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 جو تھے، وہ صحابی حضرت مسیح علیہ السلام تھے، انہوں نے بیعت کی تھی۔ جو شہید مرحوم کے دادا مکرم میاں دوست محمد صاحب کے کزن تھے۔ ان کے دادا اور خاندان کے دیگر لوگوں نے خلافت ثانیہ میں بیعت کی۔ پیشے کے لحاظ سے شہید مرحوم فوٹوگرافر تھے۔ پچھلے قریباً 20 سال سے جمعے کے روز دارالذکر کے مین گیٹ پر ڈیوٹی دیا کرتے تھے۔ بوقت شہادت ان کی عمر 57 برس تھی، اور مسجد دارالذکر میں جامع شہادت نوش فرمایا۔ دارالذکر کے مین گیٹ پر ڈیوٹی کے دوران کئی دفعہ اس بات کا اظہار کیا کہ اگر کوئی حملہ کرے گا تو میری لاش سے گزر کر ہی آگے جائے گا۔ سانے کے روز قریباً 11 بجے ڈیوٹی پر پہنچے، فرنٹ لائن پر کھڑے تھے کہ 1:40 پر دہشت گردوں نے آتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔ ایک کو تو انہوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا، جبکہ دوسرے نے آپ پر فائر کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ اہلیہ محترمہ نے چند دن قبل خواب میں دیکھا کہ ایک تابوت ہے جو عام سائز سے کافی اونچا ہے، جس کے قریب ایک بینچ پڑا ہے۔ ان کے ایک عزیز بینچ پر پاؤں رکھ کر تابوت کے اندر لیٹ جاتے ہیں۔ پوچھنے پر کہ یہ کیوں لیٹے ہیں، حالانکہ یہ تو اچھے بھلے ہیں۔ یہ کوئی واقعہ میرے بیچ میں رہ گیا پورا بیان کرنے سے۔ اہلیہ نے بتایا کہ جمعہ پر جانے سے پہلے میں نے ان کو گولڈن رنگ کا سوٹ استری کر کے دیا، اور ساتھ ہی کہا کہ آج تو آپ دولوں والا سوٹ پہن رہے ہیں۔ چنانچہ خوب تیاری کر کے نماز جمعہ کے لیے گئے۔ بے شمار خوبیوں کے مالک تھے، احساس ذمہ داری بہت زیادہ تھا، کبھی کسی سے شکوہ نہیں کیا، نمازوں کے پابند تھے، فوٹو اسٹیٹ کا کام بھی کرتے تھے۔ قریبی کالج سے بچے فوٹو اسٹیٹ کروانے آتے تو بغیر گنے ہی پیسے رکھ لیتے، کہتے تھے کہ کبھی کسی کے پاس پیسے نہیں بھی ہوتے، اس لیے میں نہیں گنتا۔ بعض دفعہ مخالفین آپ کی دکان پر آپ کے سامنے ہی مخالفانہ پوسٹر لگا جاتے تھے، آپ ان سے جھگڑا نہ کرتے اور بعد میں اتار دیتے۔ اپنے بیٹے کو کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی زیادتی کرے تو خاموشی سے واپس آ جاؤ۔ اگر آپ نے جواب دیا تو پھر آپ نے اپنا معاملہ خود ہی ختم کر لیا، اگر اللہ پر چھوڑ دیا تو اللہ ضرور بدلہ لے گا۔ اگلا ذکر ہے مکرم حسن خورشید اوان صاحب شہید ابن مکرم خورشید اوان صاحب کا۔ شہید مرحوم کا تعلق دلمیال ضلع چکوال سے تھا۔ ان کے والد اور دادا پیدائشی احمدی تھے، تاہم کچھ عرصہ قبل ان کی فیملی کے دیگر افراد نے کمزوری دکھاتے ہوئے ارتداد اختیار کر لیا، جبکہ شہید مرحوم بفضل تعالیٰ شہادت کے وقت تک جماعت سے وابستہ رہے۔ ان کے ایک بھائی مکرم سہیل خورشید اوان صاحب جو جرمنی میں ہیں، انہوں نے بھی جماعت کے ساتھ وابستگی رکھی۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 24 سال تھی، غیر شادی شدہ تھے، اور مسجد دارالذکر میں جامع شہادت نوش فرمایا۔ سانے کے روز دارالذکر میں نماز جمعہ ادا کرنے گئے،
دہشت گردوں کے آنے پر گھر فون کر کے بتایا کہ مسجد پر حملہ ہو گیا ہے، میں زخمی ہوں، دعا کریں۔ اسی دوران دہشت گردوں کی فائرنگ سے شہید ہو گئے۔ ان کی فیملی کے غیر جماعت ممبران ان کے احمدی ہونے کے بارے میں اعتراضات کرتے رہے، جس پر ان کے والدین ان کے دباؤ میں آ گئے اور اطلاع دی کہ اگر احمدی احباب نے نماز جنازہ پڑھی تو علاقے میں فساد پھیل جائے گا۔ یہاں پر ختم نبوت والے نام نہاد ختم نبوت والے کہنا چاہیے کافی ایکٹیو ہیں۔ ان وجوہات کی بنا پر احمدی احباب کو نماز جنازہ ادا نہ کرنے دی گئی۔ غیر جماعت نے ہی نماز جنازہ پڑھی اور تدفین کی، تاہم علاقے میں عام لوگ مجموعی طور پر اس امر پر افسوس کا اظہار کرتے رہے۔ شہید کے والد پہلے تو مخالفت کے باعث قوائف دینے سے انکار کرتے رہے، جس پر سمجھایا گیا کہ آپ کے بیٹے نے جان دے کر پیغام دیا ہے کہ دنیاوی لوگوں سے خوف نہ کھائیں، خواہ جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ شہید مرحوم کی قربانی کو چھپانا شہید کے ساتھ زیادتی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کوئی قوائف نہیں دیے۔ اللہ تعالیٰ شہید کے درجات بلند فرمائے اور ان کی یہ قربانی ان کے گھر والوں کی بھی آنکھیں کھولنے کا باعث بنے۔ ان کے بارے میں امیر صاحب چکوال نے لکھا ہے، مکرم ملک حسن خورشید عوان صاحب کے بارے میں، کہ دعوت اللہ کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے۔ پچھلے چند سالوں سے آپ کے والد مکرم ملک خورشید احمد صاحب نے جماعت احمدیہ سے علیحدگی اختیار کی تو ملک حسن خورشید صاحب اپنے حقیقی عقیدے یعنی احمدیت سے منسلک رہے اور تا دم آخر اس کے ساتھ رہے۔ نماز جمعہ گڑی شاہو اور دارالذکر جا کر ادا کرتے تھے۔ متعدد بار والدین کے اصرار کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہے۔ اگلا ذکر ہے مکرم محترم محمود احمد شاہ صاحب شہید مربی سلسلہ ابن مکرم چودھری غلام احمد صاحب کا۔ شہید مرحوم کے خاندان کا تعلق خونن ضلع گجرات سے تھا۔ شہید مرحوم کے دادا مکرم فضل داد صاحب نے بیعت کی تھی۔ شہید مرحوم کے والد بہت متعصب تھے۔ ایک دفعہ ایک کتاب تبلیغ ہدایت فرش پر بکھری پڑی تھی، اس کو اکٹھا کرنے لگے اور سوچا کہ اس کو پڑھنا نہیں، لیکن جب ترتیب لگا رہے تھے تو کچھ حصہ پڑھا، دلچسپی پیدا ہوئی اور ساری کتاب پڑھنے کے بعد کہا کہ میں نے بیعت کرنی ہے، اور 1922 میں 11 سال کی عمر میں بیعت کر لی۔ شہید مرحوم کے والد صاحب نائب تحصیلدار رہے۔ آپ نے کبھی کسی سے رشوت نہیں لی تھی۔ اس خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سندھ میں زمینوں کے مختار عام تھے اور انتہائی نیک اور متقی انسان تھے۔ شہید مرحوم 31 مئی 1962 کو پیدا ہوئے اور پیدائشی وقف تھے۔ 1986 میں جامعہ پاس کیا۔ اس کے علاوہ محلے کی سطح پر متعدد جماعتی عہدوں پر خدمت کا موقع ملا۔ اس کے علاوہ نائب ایڈیٹر ماہنامہ خالد کے طور پر بھی خدمت کرتے رہے۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں بطور مربی سلسلہ تقرری کے علاوہ تنزانیہ میں بھی 11 سال مربی سلسلہ کے طور پر خدمت کی توفیق پاتے رہے۔ بیت النور ماڈل ٹاؤن میں قریباً 3 ماہ قبل تقرری ہوئی تھی۔ وہ وقت شہادت ان کی عمر قریباً 48 سال تھی اور نظام وصیت میں بھی شامل تھے۔ مسجد بیت النور ماڈل ٹاؤن میں جامع شہادت نوش فرمایا۔ سانے کے روز نیا سوٹ، نیا رومال لیا، نیا سوٹ پہنا، نیا رومال لیا، اپنی رہائش گاہ میں 2 رکعت ادا کرنے کے بعد اپنے بیٹے کے ہمراہ نماز جمعہ کے لیے مین ہال میں پہنچ گئے۔ لوگوں نے بتایا کہ حملے کے دوران آپ مسلسل لوگوں کو دعاؤں کی طرف توجہ دلا رہے تھے، اور جب حملہ آور مسجد کے اندر آیا تو آپ نے بلند آواز میں نعرہ بھی لگایا اور مسلسل درود شریف کا ورد کرتے رہے۔ آپ کے سینے میں 2 گولیاں لگی تھیں جن کی وجہ سے آپ کو شہادت ہو گئی۔ اس سانے میں ان کا بیٹا اللہ کے فضل سے محفوظ رہا۔ شہید مرحوم کی اہلیہ بتاتی ہیں کہ شہادت سے 1 روز قبل مورخ 27 مئی کی رات MTA پر عہد نشر ہو رہا تھا۔
وہ عہد جو خلافت جوبلی پہ دہرایا تھا میں نے، تو انہوں نے اونچی آواز میں یہ عہد دہرایا اور یہ ارادہ کیا کہ جمعے کے دن خطبے کے بعد پوری جماعت کے ساتھ یہ عہد دہرائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔